آخری علمی پوائنٹ نمبر 17، اور وہ ہے بھائیو صرف رزق حلال ہی زکوٰۃ دینے سے پاک ہوگا، رزق حرام پاک نہیں ہوگا۔ جس طرح ابھی یہاں پر ایک بہت بڑے سنگر ہیں، انہوں نے کروڑوں روپیہ حرام کا کمایا اور اب اس کے ذریعے کمائی کر کے تو وہ اب آگے کہنا جی اب میں اپنا مال پاک کر لوں گا، اس طرح نہیں ہوتا۔ ورنہ تو ایک بندہ سمگلنگ کر کے کروڑوں کما لے اور پھر کہ جی اب میں نے توبہ کر لی ہے تو اب میں اس کے ذریعے آگے پاک کماؤں گا، تو وہ پہلا ہی جیک تو مشکل ہوتا ہے لگنا، اس طرح تو سب لوگ کر لیں گے۔ اور دوسرا سوال کرنے کی اسلام میں مذمت، اس حوالے سے میں تھوڑی سی گفتگو کر کے اسے کنکلوڈ کرتا ہوں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے 2346 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک ہے اور صرف پاک مال کو ہی اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے، حلال مال کو۔ پھر فرمایا کہ ایک آدمی ہے جو دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے، پرانگدہ بال اور گرد آلود جسم کے ساتھ، اور ہاتھ لمبے کر کے دعا کرتا ہے یا رب یا رب یا رب، اور وہ اس حال میں اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا کھانا حرام کا ہوتا ہے، اس کا پینا حرام کا ہوتا ہے، اس کا لباس حرام کا ہوتا ہے، اس کی پرورش حرام کے مال پر ہوتی ہے۔ اللہ ایسے کی دعا کیوں کر قبول کرے جس کا یہ سارے معاملات حرام کے ہیں؟ رزق حلال از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان۔ اس حوالے سے میں نے 2 لیکچر دیے ہیں، مسئلہ نمبر 51 رزق حرام کی مذمت، فتنہ مال، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج، یہ تقریباً 94 منٹ کی گفتگو، اور دوسرا ہے مسئلہ نمبر 69B، اس میں بھی میں نے رزق حلال کے حوالے سے قرآن و سنت سے دلائل پیش کی ہیں۔ ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1474، مسلم میں 2398، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی لوگوں سے مانگتا رہے گا، یعنی یہ جو ویسے فقیر جعلی بنے ہوتے ہیں نا، پروفیشنل بیگرز، ان کے بارے میں، آدمی لوگوں سے مانگتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ جو خام خواہ لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، بعض لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے، اسلام اس کو کنڈیم کرتا ہے۔ اور سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1627 اور سنن نسائی میں 2597 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 40 درہم چاندی کا مالک ہو، اس کے باوجود وہ سوال کرے، تو وہ قرآن میں جو آیا نا کہ چمٹ کے سوال کرنے والے جو لوگ ہیں جن کو کنڈیم کیا گیا، وہ ان میں شامل ہے۔ تو اب یہ 40 درہم آج کل کے اعتبار سے تو بہت کم رقم بنتی ہے، لیکن میں نے بتایا اب چونکہ سونا ریفرنس ہے، اس وقت 1:7 کی نسبت تھی سونے اور چاندی کی، اب 1:65 کی ہے، تو لہٰذا میں نے اس کو آج کے دور کے اعتبار سے کیلکولیٹ کیا ہے 1.5 تولہ سونا، یعنی جس کے پاس 1.5 تولہ سونا یا اس کی مالیت جمع پونجی موجود ہو تو وہ کسی سے سوال نہ کرے جب تک کہ اس کو خرچ نہ کر لے، 1.5 سے کم آ جائے پھر وہ مانگ سکتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے 2399 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مال بڑھانے کی خاطر لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے تو وہ لوگوں سے آگ مانگ رہا ہے، اب اس کی مرضی ہے قیامت کے دن کے لیے جتنی آگ جمع کرنا چاہتا ہے، انگارے جمع کرنا چاہتا ہے، کر لے۔ بولے اعوذ باللہ۔ آپ دیکھ لیں پاکستان میں کئی بار یہ ڈاکومنٹریز چلتی ہیں پرائیویٹ چینلز پہ، کتنے فقیر ہیں، کروڑ پتی فقیر ہیں کراچی کے اندر، انہوں نے گھروں کتنی کوٹھیاں ہیں ان کی، انہوں نے پچاروز رکھی ہوئی ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اور ہے فقیر ہیں، مانگتے ہیں۔ ظاہر ہے فقیر تو کراچی کے جیسے بڑے شہر میں، اسلام آباد میں ہزاروں روپے کی دیہڑی لگا لیتے ہیں فقیر، تو بڑے بڑے امیر۔ تو اب یہ وعید بخاری اور مسلم کی جو میں نے بتائی پہلی حدیث، اور پھر یہ مسلم شریف کی حدیث کہ اب اس کی مرضی ہے کہ جتنی وہ آگ جمع کر سکتا ہے کر لے، یہ جتنا کچھ مانگ رہا ہے۔ لیکن آپ کے پاس جو آیا آپ اس کو نہیں جانتے تو اس کو مت جھڑکیں، قرآن نے اس چیز کو اس سے منع کیا ہے۔ اگر آپ نے کچھ نہیں دینا تو بات نرمی سے اس سے کر لیں، یہ نہ کہیں کہ یار تم یہ سنو۔ ہاں جس کا آپ کو پتا ہے اسے پیار محبت سے سمجھائیں، اور یہی اسلام کی تعلیمات ہیں، اور یہی وہ آخری حدیث ہے جو میں نے اسلام کی فلسفی آپ کو بتانی تھی۔ یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، اسے زبانی یاد رکھیں اور لوگوں کو بتائیں۔ ویسے ہم نے یہ اپنے بچپن میں اسکول میں بھی حدیث پڑھی ہوئی ہے، لیکن یہ حدیث کا میں ریفرنس آپ کو دے دیتا ہوں، یہ آخر کے لیے میں نے رکھی تھی۔ سنن ابی داؤد میں 1641 اور سنن ابن ماجہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2198 اور مشکات میں بھی 1851 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غریب انصاری آیا۔ یہ ون آف دا فیورٹ حدیث ہے میری الحمدللہ۔ ایک غریب انصاری آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب ہوں، مجھے کچھ کھانے پینے کو دیں، کچھ میری مدد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا تیرے گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک ٹاٹ کے جو میں نیچے بچھا کے سوتا ہوں اور ایک پیالے کے. اب دیکھ لیں اس طرح کے غریب آپ کو آج کل ملیں گے. یہ غربت تھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی. ایک پیالہ ہے اور ایک ٹاٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدد نہیں کی. آپ نے فرمایا وہ لے آؤ. وہ لے کر آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کو خرید لے. ایک صحابی کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 1 درہم میں خریدتا ہوں, ایک چاندی کے سکے میں. چاندی آج کل کی نہیں, اس زمانے کی جب بڑی مہنگی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اور خریدے, زیادہ قیمت لگائے اس کی. اب اس کی مدد کرنی تھی. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے 2 درہم میں خریدتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہ دے دیا اور 2 درہم لے کے اس کو دیے اور اسے کہا کہ جاؤ اس سے جا کر ایک کلہاڑا خریدو. وہ شخص بازار سے جا کر کلہاڑا خرید کر لایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس میں دستہ فٹ کیا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ شفقت دیکھیں, حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو کلہاڑے کا دستہ فٹ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور فرمایا جا اس سے لکڑیاں جنگل کی کاٹ اور ان لکڑیوں کو اکٹھا کر کے اپنی گزر بسر کر. یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تو لوگوں سے مانگتا پھرے. اور پھر فرمایا کہ 15 دن تک مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی تم نے, یعنی یہ کام کرنا ہے. اب میں نے تمہیں, جس طرح یہاں بھی لوگ کسی کو چنگچی لے کے دیتے ہیں, کسی کو ریڑی لے کے دی تو کہتے ہیں بھائی یہ تم کرنا ہے اب کام, یہ نہ ہو کہ جا کے پھر کھا لو پھر کسی اور سے مانگ لو, اس راس المال کو ہی ضائع کر دو. تو 15 دن کے بعد وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کے پاس 10 درہم ہو چکے تھے, یعنی وہ 1 درہم اور پھر 10 درہم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اچھا وہ جو 2 درہم جو لیے تھے اس نے, آپ نے 1 درہم سے وہ کلہاڑا منگوایا اور 1 درہم کہا کہ گھر والوں کو کھانا خرید کے دو. یہ سکپ ہو گئی تھی, بعد میں اس میں بتا دوں. 1 درہم سے وہ کلہاڑا آیا تھا. پھر 15 دن کے بعد جب وہ آیا 10 درہم تھے تو پھر اس نے گھر میں غلہ بھی ڈلوایا اور گھر والوں کو کپڑے بھی لے کے دیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ اس چیز سے بہتر ہے کہ تم لوگوں سے مانگتے پھرو اور قیامت کے دن اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہو کہ تمہارے چہرے پر سیاہ نقطے ہوں. یعنی اللہ کے حضور, پچھلی دفعہ تو احادیث آئی تھی نا اس حوالے سے, اللہ کے حضور پیش ہو. اور یہ ہم نے مسلم کی بھی حدیث سنی کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا, اور مسلم کی حدیث سنی کہ جتنے آگ کے انگارے ہیں یہ جمع کر رہے ہو جو مال لوگوں سے اس طریقے سے مانگ رہے ہو. تو آپ نے فرمایا یہ اس سے تو بہتر ہے. پھر آپ نے فرمایا کسی کے لیے سوال کرنا جائز نہیں سوائے 3 لوگوں کے. نمبر 1 انتہائی غریب شخص, حالانکہ وہ بھی انتہائی غریب تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ترغیب دلائی کوئی غریب آئے تو اس کو آپ سیٹ کریں, بجائے لوگوں کو 1000 روپیہ دینے کے آپ کسی ایک بندے کو اتنی زکات دیں کہ اس کا کوئی گزر بسر کے اعتبار سے کوئی وہ ریڑی لگا لے یا وہ کوئی اور چھوٹا موٹا اپنا کاروبار شروع کر لے تاکہ اس کا معاملہ آگے چل سکے. تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غریب شخص. نمبر 2 جو تاوان مقروض ہو, قرض کے نیچے دبا ہوا ہو, اب اس کا قرض چھڑوانے کے لیے بھی وہ سوال کر سکتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, میرا قرض سے مجھے نجات دلائی جائے. اور تیسرا فرمایا جو دیت کے بوجھ تلے دبا ہو. دیت یہ ہوتی ہے کسی سے قتل غلطی سے ہو گیا یا جان بوجھ کے ہوا, دونوں صورتوں میں دیت دینی ہوتی ہے. قصاص اسی صورت میں ہوتا ہے جب آپ جان بوجھ کے قتل کریں. تو اگر رشتہ دار معاف کر دیں اس کیس میں بھی دیت لے کے یا ویسے تو وہ معاف کر سکتے ہیں. بہرحال قتل خطا جو ہے ایکسیڈنٹ ہے, اس میں قتل کے بدلے قتل نہیں ہوتا بلکہ دیت دینی ہوتی ہے. اور وہ ابو داؤد میں صحیح حدیث موجود ہے کہ 100 اونٹ 1 کروڑ روپیہ بنتا ہے دیت. یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اعلان کر دیتی 5 لاکھ روپیہ مرنے والے کے لیے, زخمیوں کے لیے 1 لاکھ روپیہ. تو وہ دیت اگر دی جائے تو وہ کروڑوں میں بنتی ہے. البتہ کوئی معاف کرنا چاہے یا کہ ٹھیک ہے مجھے 1 کروڑ نہ دو 1 لاکھ ہی دے دو, تو وہ رشتہ دار معاف کر سکتے ہیں, تو اس پہ بھی زکوٰۃ لگ سکتی ہے.